بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما. آج کی کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے 65 تک، آیت نمبر 60 سے 65 تک پڑھنے والے ہیں. ان آیات کا ترجمہ اور ورڈز انالیسس آج ہم کرنے والے ہیں. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمد للہ کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں تلاوت کر رہا ہوں ان آیتوں کی، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہوئی تلاوت ان آیتوں کی. اب دیکھیے ترجمہ ورڈ بائی ورڈ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ گمان رکھتے ہیں یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں، فیصلہ کروانے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، وقد، حالانکہ یقیناً، امروا، ان کو حکم دیا گیا ہے، ان کہ، یکفروا بہ، وہ کفر کریں اس کا، کس کا؟ یعنی طاغوت کا. ویرید، اور چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان کہ، یضلہم، وہ گمراہ کر دے انہیں،
ضلالا گمراہ کرنا، بعیدا دور کا، ضلالا بعیدا دور تک وہ گمراہ کر دے. وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالوا آؤ، الی ما اس کی طرف جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وإلی الرسول اور رسول کی طرف، رأیتا تو آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو، یصدون کہ وہ رک جاتے ہیں، عنکا آپ سے، صدودا رک جانا. فکیفا تو کیا ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی مصیبت، بما اس کی وجہ سے جو، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا ہم نے، الا مگر، احسانا احسان کا، و توفیقا اور موافقت کا، توفیق کا. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو، یعلم جانتا ہے، اللہ اللہ تعالی، ما فی قلوبہم اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض تو آپ اعراض کیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور آپ نصیحت کیجئے ان کو، وقل لہم اور کہہ دیجئے ان کو، فی انفسہم ان کے نفسوں میں، قولا بلیغا ایسی بات جو پہنچنے والی ہو، قولا بات، بلیغا جو پہنچنے والی ہو، یعنی پر اثر ہو، دل تک پہنچنے والی ہو. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطاع اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے. ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اذ ظلموا جب ظلم کیا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ پر، جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے ہیں، اللہ اللہ سے، واستغفر اور بخشش مانگتے ہیں، لہم ان کے لیے، الرسول رسول، واستغفر لہم الرسول اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، لوجدوا اللہ تو وہ پاتے ہیں اللہ کو، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیماً اور نہایت رحم کرنے والا. فلا تو نہیں، و قسم ہے، ربی کا آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، نہیں وہ ایمان لا سکتے، حتی یہاں تک کہ، یحکموک وہ آپ کو حکم نہ بنا لے، وہ آپ کو جج نہ بنا لے، فیما اس میں جو، شجرہ اختلاف ہوا، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، لا یجدو نہیں وہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو، قضیتا فیصلہ کریں آپ، ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیما تسلیم پوری طرح کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہوا ان آیتوں کا. اب آگے دیکھیے الگ الگ سارے الفاظ کا ترجمہ ڈکشنری میننگز کے ساتھ. شروع سے آیت نمبر 60 سے. الم تر الی الذین یزعمون کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یزعمون وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں،
وہ یہ خیال کرتے ہیں. تو علم ترا ایک ایکسپریشن ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا یہ ورڈ، کہ اس میں کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف انسان کا ذہن لے کر جانا اس میں مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں، جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس بات پہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے سوچا نہیں کہ ایسا 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 ایسا، وہی ہے یہ علم ترا. کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. الی الذین یزعمون، کہاں نہیں دیکھا؟ ان لوگوں کی طرف. کن لوگوں کی طرف؟ یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں. اب یزعمون کا جو ورڈ ہے وہ اس روٹ ورڈ زا عین میم سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، ایسا گمان جو کہ انسان کرے تو اس میں بڑا کانفیڈنٹ ہو، ٹھیک، لیکن وہ گمان جھوٹا ہو، اس کو کہتے ہیں زعم. اردو میں بھی آپ نے سنا ہے یہ ورڈ زعم، زوم استعمال کرتے ہیں اردو میں. آپ نے یہ ورڈ کبھی سنا ہے زوم، لفظ زوم؟ ارادہ کرنا تو کہتے ہیں. وہ تو عزم ہوتا ہے نا، عزم ہوتا ہے وہ ارادہ کرنا. یہ زعم ہے. کبھی آپ نے اردو میں لفظ زعم سنا ہے؟ جی سنا ہے. ایسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر کتنا زوم ہے. یہ ایسے ہی بولتے ہیں، کتنا زوم ہے، یعنی کتنا جھوٹا خیال ہے ان کو، جھوٹا گمان ہے اپنے بارے میں. احمد فراز کہتے ہیں کہ تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا. تو یہی ہے گمان کو کہتے ہیں، ہاں، گمان کو، ایسا کتنا گمان. گمان. تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یہ کافر گمان کرتے ہیں، یہ جھوٹے ایزمپشنز ہیں ان کے. کیا ہے؟ ان لن یبعثوا، کہ ان کو ہرگز واپس نہیں اٹھایا جائے گا، ان کو قیامت میں زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ ان کا گمان ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. تو ایسی بات جو انسان کا خیال پر مبنی ہو لیکن وہ خیال غلط ہو، رانگ ہو، جھوٹا ہو، تو اس کو کہتے ہیں زعم. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا یہ جھوٹا گمان ہے. کیا ہے؟ انہم، کہ وہ آمنوا بما انزل الیک، ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف. ٹھیک ہے، آسان ہے یہ، اس میں کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں آیا ابھی تک جو نیا ہو سوائے یزعمون کے. بما انزل الیک، اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے. آپ سے مراد کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یریدون، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں. کیا ارادہ کرتے ہیں؟ ان کے یتحاکموا، فیصلہ لے کر جائیں. اب دیکھیے یتحاکموا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا کاما. ہا ہا ہاں کاف میم. کاف اور میم. کیا معنی تھے؟ فیصلہ. فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، حکم، حاکم، حکومت، کئی ساری مثالیں دی تھیں لاسٹ ویک میں نے. اسی سے بنا ہے تحاکما، کسی کے پاس اپنے معاملے کا، اپنے میٹر کا فیصلہ کروانے کے لیے جانا. تحاکما، ٹھیک ہے. تو یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کروانے لے کر جائیں، فیصلہ لے جائیں. کہاں لے جائیں؟ الی الطاغوت، طاغوت کے پاس. ٹھیک ہے، تو ایک سینٹینس یہاں مکمل ہو گیا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں وہ کہ وہ اپنا فیصلہ لے کر جائیں طاغوت کے پاس، طاغوت کی عدالت میں. طاغوت کیا چیز ہے یہ کل پتہ چلے گا. ہاں، شیطان. ٹھیک ہے. وقد، حالانکہ پہلے پڑھ چکے ہیں طاغوت کے بارے میں. پہلے پڑھے ہم سورہ بقرہ میں. اب دیکھیے جی. آج ہم جو پڑھنے والے ہیں نا، واو کے کئی سارے میننگ آج ہم پڑھیں گے. واو اب تک آپ نے جس میننگ میں پڑھا ہے وہ کیا ہے؟
اینڈ کے معنی میں، اور کے معنی میں ہوتا ہے واو، واو کے معنی اور. لیکن یہاں پر دیکھیے جو واو آ رہا ہے وقد میں، یہ حالانکہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، آل دو واہ مانے حالانکہ، تو اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ، جس کے معنی اور کے نہیں ہوتے، جس کے معنی ہوتے ہیں حالانکہ. وقت حالانکہ یقیناً، امرو وہ حکم دیے گئے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے. امرو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، الف حمزہ میم را، امر کے معنی حکم، جی امر پڑھتے. امیر لیڈر، حکم دینے والا. ٹھیک ہے، تو وہی ہے یہ امیرو. وقد امیرو حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کیا؟ ان کے یکفرو وہ کفر کریں، بھی اس کا، کس کا؟ طاغوت کا. اب دیکھیے یہاں تک آتے آتے بات کلیئر ہو گئی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کروانے لے کر جائیں طاغوت کے پاس. وقد امروا ان یکفروا بھی حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت کا کفر کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان یہ ارادہ کرتا ہے، ان کے یضلہم ان کو کیا کر دے؟ گمراہ کر دے، راستہ بھٹکا دے. کیسا بھٹکائے؟ ضلالا بعیدا بہت دور تک بھٹکا دے. ضلالن گمراہی کو ہی کہتے ہیں، یضلہم وہ گمراہ کر دے، بعیدا یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ اس کے مزید وضاحت آ رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دے، بھٹکا دے راستہ، ضلالا بعیدا دور تک بھٹکا دے. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے یہ آیت؟ آگے چلیں. وَإِذَا اور جب جی الحمد للہ. قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالو آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو تعالو کا ورڈ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایک بار، اور اس کے معنی ہوتے ہیں آ جاؤ، کم آن. آواز نہیں آ رہی. پانی پی رہے ہوں گے. جی سوری. تو تعالو کس کو کہتے ہیں؟ آ جاؤ. ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، کم آن جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں. کہاں پر آ جاؤ؟ الی ما انزل اللہ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے، وإلی الرسول اور رسول کی طرف. وإذا قیل لهم تعالوا إلی ما انزل اللہ وإلی الرسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آ جاؤ رسول کی طرف، تو رأیتا آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو کیا دیکھتے ہیں؟ یصدون وہ روکتے ہیں، رکتے ہیں، عن کا آپ سے، صدودا رک جانا، یصدون عن کا صدودا وہ آپ سے بہت زیادہ رکتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو بعد میں ایک ورب کے بعد میں اسی روٹ ورڈ سے ایک دوسرا ورڈ آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ورب میں مزید تاکید پیدا کری جائے. 2 بار آج ہم نے پڑھ لیا یہ اسی طرح کا پیٹرن. اوپر آیا یذلہم ضلالا گمراہ کر دے، گمراہ کرنا. یہاں آیا یسدون سدودا روک دے، رک جائیں، روک جانا. تو یہ اس کو مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
یصدون عنک صدودا، آپ ان کو دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ سے بہت زیادہ رکنے لگتے ہیں، وہ دور ہٹنے لگتے ہیں، وہ اگنور کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھیے آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آ جاؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ رک جاتے ہیں آپ سے بہت زیادہ. آگے دیکھیے. فَكَيْفَ، تو کیا ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن کوئی مصیبت. یہ اصابہ اور مصیبہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ میم صاد سواد واو با. با. صاد، نہیں، صاد واو با. واو صاد با. واو با. نہیں، تھوڑا سا غلط ہو گیا. میم سواد با. سواد با یا صاد سواد یا با، صاد یا با. ٹھیک ہے، میم اس میں ہے ہی نہیں روٹ ورڈ میں، صاد یا با ہے. اور یا ہمیں یہاں پر اصابت میں نظر نہیں آ رہی ہے، مصیبت میں نظر آ رہی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز پر جا کے لگ جانا، پہنچنا، اس کو ہم بولتے ہیں اردو میں. مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز پھینکی اور وہ کسی چیز پہ جا کے لگ گئی، تو ہم کہتے ہیں اصابت، یعنی یہ چیز اس پر جا کر لگ گئی ہے. اسی طرح ہم پر جو چیزیں آن کے لگتی ہیں، کوئی بیماری ہوئی، کوئی ڈیزاسٹر ہوا، کوئی مصیبت ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی الم، کچھ بھی اس طرح کا ہے، تو اس کو بھی ہم اصابہ کے ورڈ سے ہی عربی میں بولتے ہیں. اور مصیبت وہ چیز جو پہنچنے والی ہے، وہ چیز جو ہمیں پریشان کرنے والی چیز پہنچتی ہے ہمیں. مصیبت کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، مصیبت کوئی بلا بھی ہو سکتی ہے، مصیبت کوئی آسمانی آفت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز مصیبت اس کو بولتے ہیں عربی میں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو کوئی پہنچنے والی چیز، یعنی مصیبت. بما، اس کی وجہ سے جو، نہیں اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اس وجہ سے جو، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. قدمہ کا روٹ ورڈ قاف دال میم ہے، اور قدمہ کے معنی آتے ہیں آگے چلنا، آگے بڑھنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا قدم بڑھانا، یعنی کہ آگے بڑھنا. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. یعنی آگے ہم کیا بھیجتے ہیں، ہمارے ہاتھ آگے کیا بھیجتے ہیں، مراد اس سے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان اعمال کو، جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنی نیکسٹ لائف کے لیے، اپنی دوسری زندگی کے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو، اعمال کو بما قدمت ایدیہم کر کے بولا جاتا ہے قرآن میں. کئی جگہ پر ہم یہ ورڈ پڑھیں گے. تو بما قدمت ایدیہم، اب چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ سب یہاں پر مراد ہے. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ثم، پھر، جاؤک، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے. یحلفون یہ نیا ورڈ ہے، ہا لام فا سے بنا ہے یہ ورڈ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا. قسم کھانا. ٹھیک ہے، ٹو سویئر، حلف. حلف لینا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا حلف اٹھا لیا، تو یہی ہے حلف، قسم. حلف نامہ ہوتا ہے، حلف نامہ گویا کہ بات پکی کرنے کے لیے وہ حلف نامہ ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، تو کیا ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. باللہ، اللہ کی قسم، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیے ان کے معنی ہم نے ابھی تک اگر کے پڑھے ہیں, پڑھتے نا ہم ان کے معنی اگر, ان کے معنی اگر. یہاں پر ان کے معنی ہیں نہیں کے. تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر ان کے معنی نہیں کے ہوں گے اور کہاں پر ان کے معنی اگر کے ہوں گے؟ جہاں یہ پر ہمیں پڑھتے ہیں. بیچ میں آتا ہے نا جب ان کے معنی اگر نہیں. الا کس طرح سے بھائی؟ یہ دیکھیے انا نہیں ہے نہ یہ انا ہے, نون پر یہاں تشدید نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ان ہے, نون پہ ساکن ہے, اور یہ الگ چیز ہے بالکل. ان کے معنی اگر ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کے معنی نہیں کے ہیں. جو ماں کے معنی ہوتے ہیں وہ یہاں پر ان کے معنی ہیں. نافیہ ہے. ان نافیہ اس کو بولتے ہیں گرامر کی زبان میں. تو یحلفون باللہ, یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی. کیا قسم کھاتے ہیں؟ ان اردنا, کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا, الا مگر, احسانا و توفیقا, احسان کا اور توفیق کا. توفیق یعنی موافقت کا, اچھی بات کا ہم نے صرف ارادہ کیا تھا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. اب لفظ توفیق کو سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. واو فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں مل جانا. توفیق دو چیزوں کا آپس میں مل جانا, وفاقہ. اسی سے لفظ موافقت بنا ہے. موافقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک بات پر آپس میں مل گئے, اکٹھا ہو گئے, ساتھ میں آ گئے, یہ موافقت ہے. میں نے آپ کی موافقت کری, مطلب میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا, رضامندی. رضامندی. اسی سے لفظ اتفاق بنا ہے. متفق. متفق بھی اسی سے بنا ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یعنی میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. اتفاق اسی سے بنا ہے. اتفاق اردو میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ اور رضامندی ہوتی ہے کسی بات پر, اس کو بھی اتفاق کہتے ہیں. ہم جیسے بولتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیے, آپس میں اتفاق قائم رکھیے, یعنی آپس میں ساتھ مل جل کر رہیے. ایک اور میننگ میں یہ اتفاق استعمال ہوتا ہے اردو میں, اور وہ میننگ ہے کو انسیڈنس کے. جیسے میں بولتا ہوں کہ میں وہاں جا رہا تھا, اتفاق سے مجھے فلاں صاحب بھی مل گئے. تو یہ اتفاق یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ میں جا رہا تھا اور میرا جانا اور ان کا مل جانا, ان سے ملاقات ہو جانا, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ مل گئیں, تو یہ اتفاق ہو گیا. دو چیزوں کا مل جانا توفیق میں شامل ہوتا ہے. اب توفیق کا مطلب اردو میں الگ ہے اور عربی میں الگ ہے. توفیق یہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی ہے آپس کی رضامندی, ریکنسلیشن, ٹھیک ہے. یہ توفیق کے یہاں پر معنی ہے. لیکن ایک توفیق وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے, ہمیں فلاں کام کرنے کی توفیق دے, ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے, ہمیں اللہ تعالیٰ تو اچھی صدقہ کرنے کی توفیق دے. تو یہ توفیق کیا ہے؟ یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی ایک دعا کا حصہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں اپنے لیے کہ اللہ میرا عمل اور تیری حکمت, تیری قدرت, یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ اس کو دونوں سے مل کر توفیق بن جائے گی. تو وہ توفیق ہم مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ توفیق کس معنی میں ہے؟ آپس کی رضامندی کے معنی میں ہے, موافقت کے معنی میں ہے. الا احسانا و توفیقا, کہ ہم تو صرف احسان چاہتے تھے اور موافقت چاہتے تھے, ریکنسولیشن چاہتے تھے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ, جانتا ہے اللہ, ما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم, تو آپ ان سے اعراض کریے. اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بچنا. بچنا, اگنور کرنا. کسی کو اعراض کیا ہم نے, یعنی اس کو ہم نے اگنور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے, اس کی بات پر ہم نے دھیان بھی نہیں دیا, یہ ہے اعراض. تو اگنور کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں.
آپ ان سے اعراض کریے یعنی ان کو اگنور کریے. وعظہم اور ان کو نصیحت کیجیے. کون سی نصیحت واز کہلاتی ہے؟ جو دل پہ اثر کرے. جی وہ بات جو دل تک پہنچے اس کو واعظ کہتے ہیں. وَقُلْ لَهُمْ اور کہیے ان سے فی انفسہم ان کے دلوں میں ان کے نفسوں میں قولاً بلیغاً ایسی بات جو بلیغ ہو جو دل تک پہنچنے والی ہو جو با اثر ہو جو پر اثر ہو. بلغا کے معنی پہنچنے کے ہوتے ہیں, ابلغا کے معنی پہنچانے کے ہوتے ہیں, اور بلیغ پہنچنے والی یعنی پر اثر دل تک پہنچنے والی بات. اولئک بلاغت اسی سے بنا ہے؟ بلاغت جی بلاغت اسی سے بنا ہے, ایسی بات جو کہ دل تک پہنچے. بلاغت ایک علم بھی ہے نا کہ وہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان اچھے الفاظ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اچھے الفاظ دل پہ اثر کرتے ہیں اس لیے اس علم کا نام بلاغت ہے. بلاغت بلاغت تو اس کو بھی کہتے ہیں نا, بڑھا چڑھا کر کسی بات کو کہنا. فصاحت بلاغت کرتے ہیں وہ لوگ. کسی میں وہ بات ہو نہیں اور اس کو خوب بڑا چڑھا کے کہنا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ کہتے ہیں مولا اور ایسے ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں, اس کو بھی تو بلاغت کہتے وہ ہیں نا. مبالغہ ہوتا ہے. اچھا مبالغہ مبالغہ ہے وہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہ الگ چیز ہے, وہ بھی اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے, کسی کا وہاں تک مقام پہنچا دینا, کسی بات کو وہاں تک پہنچا دینا جہاں تک وہ تھی نہیں. ٹھیک ہے, بلو دا تھنگس آؤٹ آف پروپورشن, بلو دا تھنگس آؤٹ آف پروپورشن, ایگزیجریٹ کرنا, کسی چیز کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. تو یہ ہے مبالغہ. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے دوبارہ سے آیت, اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ ما فی قلوبہم جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم تو آپ اعراض کریے ان سے, وعظہم اور نصیحت کیجیے ان کو, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور کہیے ان کے لیے ان کے دلوں میں ایسی بات جو دل تک پہنچنے والی ہو, قول بلیغ کہیے. وما ارسلنا من رسول نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول, الا مگر لیطاع باذن اللہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کری جائے اللہ کے حکم سے. تو یہ عربی میں کہنے کا انداز ہے, پہلے بھی میں نے بتایا ہے یہ بات, بتائی ہے یہ بات کہ ایسے بولا جاتا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے مگر ایسے کر کے. تو اس کو ہم کیسے کریں گے, نہیں کو بھی ہٹا دیں گے اور مگر کو بھی ہٹا دیں گے, اور یہاں پر ترجمہ صرف لگا دیں گے. رسول ہم نے صرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کری جائے اللہ کی مرضی اور اللہ کی اذن سے. اذن اجازت کو کہتے ہیں. ولو اور اگر انہم بے شک وہ اذ ظلموا انفسہم اگر ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر, جاؤکا تو وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, فاستغفروا اللہ اور وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتے ہیں, لوجدوا اللہ تو وہ پائیں گے اللہ کو, توابا رحیما توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, آسان ہے یہ آیت بالکل, اس میں کوئی بھی لفظ مشکل نہیں ہے. ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کری جائے اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اور اگر یہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر, تو جاؤک فاستغفر اللہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے ہیں, لوجدوا اللہ توابا رحیما تو پھر یہ اللہ کو پائیں گے تواب بھی اور رحیم بھی, توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی. فلا تو نہیں, وربک آپ کے رب کی قسم. اب دیکھیے یہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ واو جو ہے یہاں پر قسم کے معنی میں ہے, قسم دینے کے معنی میں ہے. قسم کھانے کے لیے ہم نے لفظ پڑھا حلفا,
اور یہاں و ربی کا یہ قسمیہ واو ہوتا ہے، اس کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ واللہ، واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. تو یہ ایک بولنے کا اسٹائل بھی ہے عربی میں، عربوں کے بولنے کا اسٹائل. بات بات میں واللہ اور تاللہ وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم سے، اللہ کی قسم. جی جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں والفجری ولیالین، اللہ پاک فجر کی قسم جی کھا رہے ہیں، وہاں پر بھی واو رات کی قسم. عمر کے معنی میں نہیں ہے، قسم کے معنی میں. والفجری فجر کے وقت کی قسم، جی والشمسی سورج کی قسم، واللیلی رات کی قسم، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم. ٹھیک ہے. والعصری زمانے کی قسم. تو یہ سب قسمیہ واو ہوتا ہے. اور اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ کون سا واو قسم والا ہے، کیسے پتا چلے گا ہمیں ترجمہ کرتے وقت؟ تو یاد رکھیے، ال کے ساتھ لگا ہوا ہوگا وہ. نہیں غلط. یہاں سب پر سے پہلا ہے تو یہاں پر ال کے ساتھ ہے کیا؟ یہاں پر آپ کو ال نظر آ رہا ہے کیا؟ واو کے بعد نہیں آ رہا ہے. یہاں نہیں آ رہا. اس حرف ہاں پہ زیر لگا ہوا ہوگا. جی، اس کے بعد والے حرف پہ زیر ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ربی، واو اور ربی، و ربی اور رب کی قسم. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ. والشمسی، ٹھیک ہے. والعصری والفجری. تو زیر جہاں پر بھی واو کے بعد لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ زیادہ تر چانس یہی ہوں گے کہ وہ قسم والا واو ہے. فلا وربک، تو نہیں آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے. حتی یہاں تک کہ یحکموک، وہ آپ کو جج بنا لیں. حکم اس کا روٹ ورب بھی وہی ہے، ہا کاف میم، حکم دینا، فیصلہ کرنا. اور یہاں پر حکمہ ہے. حکمہ کے معنی کسی کو فیصلہ کرنے والا بنانا، کسی کو حکم بنانا، ماننا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تحاکمہ، فیصلہ اپنا کسی کے پاس لے کر جانا، فیصلہ کروانے کے لیے کسی کے پاس جانا. حکمہ کسی کو فیصلہ کرنے والا مان لینا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ورڈز کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. تھوڑے تھوڑے سی چینجنگ کی وجہ سے معنی اتنے زیادہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے جس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں، لیکن اس سے جب الگ الگ شیپ بن رہے ہیں تو پھر معنی بھی بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں. اسی سے بنا تحاکمہ، فیصلہ لے کر جانا، اور اسی سے بنا حکمہ، کسی کو فیصلہ کرنے والا ماننا. لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ نہیں ایمان لائیں گے، یہ نہیں ایمان والے ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم، اپنا جج نہ مان لیں. کس میں؟ فیما ان معاملے میں، اس معاملے میں جو شجر بینہم آپس میں ان کے اختلاف ہوا ہے، جس معاملے میں. اب شجرہ کے معنی سمجھ لیں، یہ کافی دلچسپ ورڈ ہے. شجرہ، شجرہ کہتے ہیں دو چیزوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا. جیسے میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسے داخل کر لوں تو یہ شجرہ ہے. لیکن عربی میں شجر پیڑ کو بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی سنا ہوگا آپ نے شجر. شجر پھل کو، فروٹ کو بھی جی شجر پیڑ کو کہتے ہیں، ثمر پھل ہاں کو کہتے ہیں. پیڑ کو کہتے ہیں شجر. تو کیوں کہتے ہیں پیڑ کو شجر؟ اس لیے کہ اس کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو جو بھی دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں اس کو شجرہ کہتے ہیں. شجر پیڑ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں اوپر سے ایک دوسرے کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر شجرہ نہ پیڑ کے معنی میں ہے اور نہ داخل ہونے کے معنی میں ہے. یہاں شجرہ آپس کی لڑائی کے معنی میں ہے، اختلاف کے معنی میں ہے، آپس میں کسی جھگڑے کے معنی میں ہے. کسی معاملے میں کچھ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے تو وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اندر ملے
کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اپنے دلیل پیش کر رہا ہے اور کوئی جو ہے ثبوت لے کر آ رہا ہے, کوئی شور مچا رہا ہے. تو یہ شجر کی طرح جیسے شاخیں ایک دوسرے سے مل گئی اور آپس میں ٹکرا رہی ہیں, ایسے ہی لوگ جب آپس میں ٹکرائیں تو ان کو بھی شجرہ کہتے ہیں. آپس کے معاملات, آپس کے اختلافات. حتی یحکموک, جی اس کو بھی کہتے ہیں ان کا شجرہ اللہ حسب نفس اللہ ان کا شجرہ, اس کو بھی شاید کہتے ہیں. ہاں اس کو بھی شجرہ نسب کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک پیڑ کی طرح سے ہوتا ہے نا, اوپر ایک جڑ ہے, اس کے بعد اس میں سے شاخیں, اور پھر ان شاخوں کی بھی شاخیں, اور ان شاخوں کی بھی شاخیں, ایک باپ اور ان کے بچے, پھر ان کے بچوں کے بچے, بچوں کے بچے. تو یہ ایک شجر سا بن جاتا ہے, ایک پیڑ سا بن جاتا ہے, تو اس لیے اس کو شجرہ نسب کہتے ہیں. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, ہرگز نہیں آپ کے رب کی قسم یہ مومن ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مان لیں, جج نہ مان لیں, فی ما شجر بینہم, اس معاملات میں, ان معاملات میں جس میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں. ثم, پھر, لا یجدوا, نہ وہ پائیں, فی انفسہم, اپنے دلوں میں, حرجن, کوئی حرج, کوئی تنگی, مما قضیتا, اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, ویسلموا, اور یہ تسلیم کر دیں, سرنڈر کر دیں, سبمٹ کر دیں. تسلیما, پوری طرح تسلیم کرنا. اب یہ تیسری مثال آ گئی آج اس طرح کی, جہاں پر ورب کے بعد اسی روٹ ورڈ سے ایک اور ورڈ آ رہا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. پہلی ہم نے پڑھی ضل ضلالا بعیدا, یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. دوسری ہم نے کیا پڑھی تھی, دوسری کیا پڑھی تھی؟ یسدون عنک صدودا. جی, یسدون عنک صدودا. اور تیسری آ گئی ویسلموا تسلیما. ایک ہی روٹ ورڈ, اسی سے ورب ہے اور اسی سے آگے ایک ورڈ آ رہا ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو ویسلموا تسلیما, اور یہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں, فل سبمیشن, مکمل طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, جھکا دیں, تسلیم کر لیں. کس چیز کو؟ مما قضیتا, اس کو جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. تو ثم لا یجدوا فی انفسہم, نہ پائیں پھر وہ اپنے دلوں میں, حرجن, کوئی حرج, کوئی تنگی, اینی ڈسکمفرٹ اس فیصلے سے, مما قضیتا, اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, ویسلموا تسلیما, اور پھر اپنے آپ کو مکمل سبمٹ کر دیں, مکمل سپرد کر دیں اس فیصلے کے, تسلیم کر لیں اس کو, اپنا سر جھکا دیں. تسلم سین لام میم سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سپرد کر دینا, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, سرنڈر کر دینا. اسی سے اسلام بنا ہے, سرنڈر کر دینے کا نام اسلام ہے. اسی سے مسلم اور مسلمان بنا ہے, وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیا ہو, سبمٹ کر دیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے کوئی لفظ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لیں, کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیں. آیت نمبر 61 میں بالکل سمجھ میں نہیں آئی. سدا ورڈ جو ہے اس کو ذرا سا کلیئر کر دیجیے. ٹھیک ہے, دوسرا کس کا سوال تھا؟ سر یہ 65 آیت سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, میں ابھی پھر سے سمجھاتا ہوں. سدا ورڈ دیکھیں آپ پہلے آیت نمبر 61 میں, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رک رہے ہیں, بہت زیادہ رک رہے ہیں. صدا کا روٹ ورڈ صاد دال دال ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا, ابھی شاید پچھلے سے پچھلے ہفتے یہ ورڈ آیا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, روکتے ہیں راستے سے. آیا تھا وہاں پر یہ ورڈ, ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ, ہے نا. تو وہی ہے یہ صدا, رکنا اور رک جانا, دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے, رکنا اور روکنا. آیت نمبر 65 دیکھیے دوبارہ سے. آیت نمبر 65 دیکھیے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ آیت مخاطب ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے,
کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کہہ رہے ہیں فلا وربک، نہیں آپ کے رب کی قسم. یہ بولنے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہرگز نہیں. یہ پہلے والی جو بات ہے اس پر نہیں کری جا رہی ہے، ہرگز نہیں. آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو جج نہ مان لیں. فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جس میں یہ جھگڑتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جج مان لیں آپ کو، آپ سے فیصلہ کروائیں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی ڈسکمفرٹ، کوئی برائی نہ رکھیں. کس بات سے؟ مما قضیتا، اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور یہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیں، تسلیم کر دیں، مکمل سر جھکا دیں. تو یہ منافقوں کا بیسیکلی ذکر چل رہا ہے، اور ان کے ایمان لانے کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جج نہ مان لیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد یہ اس فیصلے سے اس طرح راضی ہو جائیں کہ ان کے دل میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی، کوئی برائی، کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہو. اور تیسرے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور یہ اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیں، حوالے کر دیں، تسلیم کر دیں، اس فیصلے پر سر جھکا دیں. ٹھیک ہے، پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو جج مان لیں. فیما شجر بینہم، اس میں جس میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، جس میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجا مما قضیت، کوئی تنگی اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے. ویسلموا تسلیما، اور یہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیں، حوالے کر دیں، تسلیم کر دیں مکمل طور پر. ٹھیک ہے، اسی آیت میں بینہم سے کیا مطلب ہے؟ بینہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اپنے آپسی ان کی اختلاف ہے؟ آپس کا اختلاف، ان لوگوں کا آپس کا اختلاف. بینا کے معنی درمیان، اور ہم کے معنی وہ سب، ان سب کے درمیان، یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہے، ان لوگوں کے درمیان. جزاک اللہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی اور سوال، کوئی لفظ اگر نہیں آیا ہو؟ جو کہہ رہی تھی حلف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حلف کیا چیز ہوتی ہے؟ قسم کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا میں نے حلف اٹھا لیا، قسم اٹھا لی. آیت نمبر 60 کو پلیز ایک بار ریوائز کر دیجیے. جی دیکھیے، الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا بی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، کفر کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر یہی تو ہے کہ شیطان کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ تم غلط راستے پہ جاؤ، اچھا کام ہی نہ کرو. یہی تو مطلب ہوا. جی جی، جزاک اللہ. پلیز یہ والی سورت کون سی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، پلیز اس کا بتا دیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. قیلا، ٹھیک ہے، قیلا کا روٹ ورڈ کوئی گیس کر سکتا ہے کیا ہے؟ قاف واو لام. قاف واو لام، بالکل ٹھیک. قول قول، سے بنائے. آخر میں ہم نے پڑھا نا ایک ورڈ قولن، وہی ہے یہ قولن سے. کالا اسی سے بنا ہے، کل اسی سے بنتا ہے، کل تو اسی سے بنتا ہے، کلتا اسی سے بنتا ہے، قالت اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب اسی سے بنتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ قیلا، یہ پیسو وائس ہے، ڈائریکٹ بات نہیں کہی جا رہی ہے. کس نے کہا یہ نہیں پتا. قیلا، کہا جاتا ہے یا کہا گیا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا گیا تعالوا کہ آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف آ جاؤ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے رکنے لگے ہیں دور جانے لگے ہیں. جی جزاک اللہ. چلیے اب ترجمہ کریں گے شروع سے. یہ جو ہے نا یسدون عن کا صدودا تو اس کو ہم یسدون عن کا صدودا کو ہم ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں منافقوں کو وہ رک رہے ہیں آپ سے بہت زیادہ رکنا. بالکل ٹھیک ہے یہ ترجمہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ہم کریں. جی کریے شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علم توا کیا تم نے نہیں دیکھا الا طرف الذین وہ لوگ جو یزعمون زوم کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یریدونا وہ چاہتے ہیں ان کے یتحاکموا فیصلے لے جائیں الی طرف طاغوت وقد امروا حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ان کے یکفروا وہ نہیں مانے بھی اس کو ویریدو اور چاہے شیطان ان کے یضلہم انہیں بہکا دے گمراہی میں ڈال دے ضلالم گمراہی بعیدہ دور کی. جی صدق اللہ. نیکسٹ. جی میں پڑھوں. جی کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے تعالوا آؤ تم إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف رأيت المنافقین آپ دیکھیں گے منافقوں کو یسدون وہ رک رہے ہیں ان کا آپ سے صدودا بہت زیادہ رکنا. جی اگلی آیت کا کوئی اور کرے. میں کروں. کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیفا تو کیسا حال ہوا اذا جب اصابتہم پہنچی انہیں مصیبتن کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ثم جاؤکا پھر آ جائے آپ کے پاس تحلفون یحلفون کوئی حلف باللہ اللہ کی طرف سے یحلفون باللہ قسم کھاتے ہوئے اللہ کی. جی یحلفون باللہ قسم کھاتے ہوئے اللہ کی ان اردنا اگر وہ ارادہ کریں اللہ مگر احسان و توفیقہ اور توفیق. ٹھیک ہے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ ہم نے تو صرف ارادہ کیا تھا احسان اور توفیق کا. یہ ایسے کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. چلیے نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں یعلم جانتا ہے اللہ تعالی ما اس کو فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فارض تو آپ ان سے بچیں انہم وعظہم اور انہیں قول بلیغ کریں نصیحت کریں وقل اور کہیں لہم ان سے فی انفسہم ان کے جو نفسوں میں ہے دلوں میں ہے
कॉलम बलिया पुरअसर बात वमा अरसलना और नहीं अगली आयत का कोई और करे। मैं करूं? करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल, वमा अरसलना मिन रसूली, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इला मगर लियुतअ, ताकि ताकि इत्यात की जाए, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, वलौ, और अगर, अन्नहु, ये लोग, इज़ ज़लमू, और उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, जाऊका, वो आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से बख्शिश चाहते वो, वस्तगफरा, और बख्शिश चाहता, लहुम, उनके लिए, रसूल ली वजदुल्लाह, तो ला वो वजदुल्लाह, ला वजदुल्लाह, तो वो जरूर पाते अल्लाह ताला को, तव्वाबुर रहीमा, बहुत तौबा कबूल वाला, बड़ा बख्शने वाला। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट अगली आयत, आखिरी आयत का करें। रजीम फला, पस नहीं, ला सॉरी वाव, व कसम है, रब्बी का, आपके रब की, ला युमिनूना, नहीं वो मोमिन हो सकते, हत्ता, यहाँ तक के, युहक्किमूका, वो जज बनाए आपको, फीमा, इस मामले में जो शजरा इख्तिलाफ हुआ, बैनहुम, दरमियान इनके, सुम्मा, फिर, ला यजिदूना, वो पाएंगे, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा, इससे जो, कवैता, फैसला करें आप, वयुसल्लिमू, और वो तस्लीम कर लें, तस्लीमा, पूरी तरह तस्लीम करना। बिल्कुल ठीक। तो ये तर्जुमा हो गया इन आयतों का। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? सब लोगों को पूरा तर्जुमा समझ में आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब टाइम भी हो गया है। बस एक नया वर्ड आज लेकर चले जाएं आप लोग। मैं दे रहा हूँ अभी। 30 वर्ड हमने पढ़ लिए थे ना, लिख भी लिए होंगे आप लोगों ने। ये है शजरतुन। आज ही हमने पढ़ा है ना शजरा। शजरा की डिटेल में मैंने आपको बता भी दिया कि शजर अरबी में पेड़ को कहते हैं। तो शजरतुन, पेड़, दरख्त, ट्री, ठीक है। और इसकी जमा यानी प्लूरल है इसका, अशजारुन। कोई कुछ कह रहा है? कल ये कहा था आपसे, किसी कोई कुछ कह रहा है क्या? माइक खुला हुआ है किसी का? नहीं, माइक खुला है किसी का। तो शजर किसको कहते हैं? पेड़ को कहते हैं, ठीक है। तो आसान है, आसान है। समर कहते होंगे फल को, हाँ जी, समर फल को कहते हैं, शजर पेड़ को कहते हैं, शजरतुन, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लिएगा अपने पास। बस जी, ये सद्दा वर्ड जो है, तो ये बहुत पुराना वर्ड है, और इतना मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि, और ये नहीं पता था कि ये अरबी का वर्ड है सद्दा। तो जैसे मतलब जैसे शादियां होती हैं घरों में, तो कार्ड के साथ साथ कार्ड से ज्यादा अहमियत सद्दा की दी जाती थी पहले, कि सद्दे वाले आ जाएंगे, और मतलब पता लग जाता था कि सद्दा देने आ रहे हैं। जेंट्स लोग मतलब कैसे आते थे, हाँ मतलब सद्दा ही कहने आते थे कि आप लोगों की दावत है, आप लोग मतलब शादी में जरूर आइए। मतलब अब समझ में आता है कि सद्दा जो है वो रोकने आते थे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग मतलब इसी हिसाब से और अपना प्रोग्राम बनाइए। यही होगा, सद्दा सद्दा कहते थे। अच्छा। तो हम लोग कहते थे सद्दा क्या होता है ये?
یعنی سدا اور یہ کس بھی جگہ پہ یوز ہوتا تھا؟ روکنے کے لیے یوز ہوتا تھا. ہاں نہیں مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے سدے والے سدا دینے نہیں آئے، شادی کا بلاوا دینے نہیں آئے، مطلب اورلی اچھا کارڈ تو پہنچیں گے لیکن اورلی فیس ٹو فیس گھر کے مہذب لوگ جو ہیں، لیڈیز میں لیڈیز اور جینٹس میں جینٹس، اس طرح سے سدا. جینٹس کا اچھا الگ وہ سدا بھی ہوتا تھا. ہاں وہ بھی سواد سے ہوتا تھا. جینٹس کے لیے الگ ہوتا ہے. ہاں وہ بھی نہیں وہ جی سواد سے ہی جی. تو کون سا مطلب ورڈ یہ کہہ ہوتا رہی تھا ہے سدے والے آ رہے ہیں، آج سدے والے آ رہے ہیں. نا؟ کون سا جی ورڈ کہہ صحیح رہی کہہ ہے؟ رہی ہوں میں، سدا کون سا ورڈ سدا کہہ رہی ہے؟ شجرا کا؟ سدا ورڈ ہے نا اس میں، نہیں سدا ہاں سدا، ہاں ہاں ہاں. یاد اب آ بھی گیا. اچھا تو ہمارے یہاں یہ بھابھی کو استعمال نہیں معلوم ہوتا ہوگا. ہے. نہیں ہم ہمارے لوگوں یہاں میں نہیں یوز بہت ہوتا. ہوتا تھا. بولتے ہیں آپ کے گلی لکھنؤ میں اب ہوتا ہوگا. تو خیر رواج نہیں، لکھنؤ میں نہیں، ہم ادھر کی بتا رہے ہیں، مطلب یہ ہاپوڑ ہوگا سائڈ میں بتا میں رہے لوگ بولتے ہیں جیسے سدا. لینگویج میں کہا ہیں جاتا ہے نا لکھنؤ میں تو اب روکا کرنا، تو شاید یہ ہاں. ہاں روک کر لینگویج میں روکا کو کہیں گے میرے خیال میں. ہم. نہیں وہ جو بلاوا نہیں، دینے وہ آتے روکا ہیں الگ ہوتا ہے، وہ تو الگ ہوتا ہے، یہ تو بلاوا دینے آتے تھے کہ اس کو ہمارے سدا شادی میں بولتے ہیں. آئیے گا. اور بڑی مطلب ان کے لیے خاص ناشتے کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ سدے والے آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آج ان کا ناشتہ واشتہ کرانا ہے، طرح طرح اچھا سا منگا لو ناشتہ، سدے والے آ رہے ہیں آج. اچھا یہ ہوتا تھا. لیکن جی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ ورڈ نہیں، اردو ہم میں. اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، اب دلی تو کا ہے کارڈ یہ پہ ورڈ، اتفاق کر دلی کا. لیتے ہیں سب. اچھا لیکن چلیے جب اچھا ہے. تک اگر سدا نہیں آیا تو وہ شادی میں نہیں جائیں گے، پھر ان کے کارڈ بھلے ہی آ جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن کہ ہمارے یہاں سدا تو آیا ہی نہیں، ہم کیسے جائیں. تو یہی ہوتا ہوگا. تو اپنی جی شادی میں جی کوئی روکا نہیں. ہے. اس طرح سے اب تو واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں کارڈ. اب تو واٹس ایپ پہ بھیج دیتے. تو ایسے بہت سارے ورڈس ہیں جو اردو میں اور عربی سے مل جاتے ہیں. ان میں سے بھی ایک یہ ورڈ ہو گیا جیسے آپ نے بتایا. تو کیونکہ اردو کی زبان جو ہے نا وہ بھی وہیں سے آئی ہے. عربی کے بہت سارے ورڈ ہیں، اس میں ترکی کے بہت سارے ورڈ ہیں، فارسی تو پورا اردو میں سمجھ لیں کہ فارسی بالکل ہی اردو جیسی ہی ہے. اردو فارسی بہت قریب ہے. جیسے سنسکرت اور ہندی کا تعلق ہے، ایسے ہی اردو اور فارسی کا بھی تعلق ہے. تو اردو ایک زبانوں کا مکسچر ہے، بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے وہ. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اردو بہت سارے فارسی ورڈس اور جو ہیں عربی ہاں کہتے اس ہیں میں 85% جاتا ہے. جو ہے اس میں عربی کے ورڈ ہیں اردو میں 85%. ہاں 85% تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں 50% سے کم بھی نہیں ہوں گے. یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کل انہی آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.